بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول۔ امام کے ساتھ 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت فرض باجماعت پڑھنے کا اکٹھا ہی طریقہ۔ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد امام بھی پہلی رکعت میں ثنا پڑھتا ہے اگر سمجھ بوجھ رکھتا ہو، مقتدی بھی ثنا پڑھتا ہے۔ مقتدی ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا۔ تعوذ اور تسمیہ اس کا حصہ ہے جس نے قرات کرنی ہے، اور مقتدی قرات نہیں کر سکتا کسی بھی نماز میں، خواہ ظہر عصر ہو یا رات والی ہو، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے آپ قرات نہیں کر سکتے۔ کثیر احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو منع فرمایا۔ امام جو چاہے گا قرات کرے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا۔ جب تک امام سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہتا، آپ رکوع کی تسبیح پڑھتے ہی رہیں، اور کوشش کریں کہ یہ تسبیح جو ہے آپ طاق عدد میں پڑھیں، اس چیز کا خیال رکھنا۔ امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی یہ جملے نہیں بولے گا، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی نہیں کہے گا۔ مقتدی صرف کہے گا ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ان میں سے جو بھی چاہے۔ پھر امام سجدے میں جائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تو ہاں یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، امام فقط سامع اللہ لمن حمدہ کہے گا، امام ربنا لک الحمد نہیں پڑھے گا۔ مقتدی فقط ربنا لک الحمد پڑھے گا، اس چیز کا خیال ہے۔ امام پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا، تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں۔ سجدے کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ جب تک امام سجدے سے نہیں اٹھاتا آپ تسبیح پڑھتے ہی رہیں، طاق عدد کے اندر کوشش کریں۔ 2 سجدوں کے مابین امام بھی بیٹھے گا، آپ بھی بیٹھیں گے، اللہ اکبر امام بھی کہے گا، آپ بھی کہیں گے۔ دوسرے سجدے کی طرف امام کہے گا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ پھر حسب سابق تسبیح پڑھتے رہیں گے جب تک امام دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر نہیں کہتا۔ جب امام نے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہا تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب جیسے آپ فرض کی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، کوئی نماز بھی ہو بھلے، امام اور قرات یہ اس کا وظیفہ ہے، مقتدی خاموش رہے گا۔ جتنی اللہ نے چاہی اتنی امام قرات کرے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے گا۔ مقتدی بھی سیم وہی طریقہ ہے پہلی رکعت والا۔ اب آگے ہم تشہد پہ۔ اب یہاں پہ غور کریں، اگر تو یہ نماز ہے 2 رکعت والی، تو پھر اب امام بھی اور مقتدی بھی تشہد بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سلام ہو گیا۔ یہ امام کے ساتھ 2 رکعت نماز فرض پڑھنے کا طریقہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر ہے 3 والی یا 4 والی، تو پھر عبد و رسول تک پہنچ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام و مقتدی دونوں تیسری رکعت کی طرف پلٹ جائیں گے، فرض کی تیسری رکعت۔ مقتدی پھر قیام کی حالت میں خاموش ہے، امام تسمیہ اور فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد رکوع سجود ہوں گے۔ اب اگر تو 3 رکعت والے فرض ہیں جیسے کہ مغرب، تو اب تیسری کے سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات پڑھے گا امام اور مقتدی دونوں، دروشی پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، امام سلام پھیرے گا تو مقتدی بھی ساتھ سلام پھیر دے گا۔ یہ امام کے ساتھ 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ ہوگا۔ اگر 4 رکعت والی امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جیسے ظہر عصر اور عشاء، تو اب جیسے تیسری رکعت کا سجدے دونوں کمپلیٹ ہوئے، مکمل ہوئے، تو امام و مقتدی اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام کی طرف پلٹیں گے چوتھی رکعت کے۔ امام تسمیہ اور فاتحہ پڑھ کے رکوع سجود کرا کے تشہد پہ امام و مقتدی دونوں تشہد پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، ساتھ دعا پڑھیں گے، امام سلام پھیرے گا تو مقتدی نے بھی اس کے ساتھ سلام پھیر دینا۔ یوں امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی جو شروع سے مقتدی آیا ہے اس کا طریقہ ذکر کیا ہے، مسبوق کا نہیں، لاحق کا نہیں، مدرک کا نہیں، ہم نے ان مقتدیوں کو نہیں چھیڑا۔ تو 4 رکعت 3 رکعت اور 2 رکعت
امام کے ساتھ پڑھنا. کوئی نماز اس کے پڑھنے کا یہی طریقہ کار ہے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یا جمعۃ المبارک ہے، کیونکہ وہ بھی 2 رکعتوں کے ضمن میں آتا. تو طریقہ یہی ہے. اللہ کریم ہمیں شریعت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.